بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نون لیگ یعنی نواز لیگ ایک خاندانی جماعت ہے۔ اب اس خاندانی جماعت نے، اس شریف خاندان نے اس جماعت کے ساتھ کیا کرنا شروع کر دیا ہے اور عوامی سطح پر اب ہو کیا رہا ہے، اسی پر بات کریں گے۔ حوالے دے کر آپ کے سامنے رکھوں گا کہ ہو کیا رہا ہے اس وقت۔ پہلی چیز تو یہ کہ عظمہ بخاری صاحبہ، آپ جانتے ہیں کہ جب بھی پریس کانفرنس کرتی ہیں بڑے سخت جملے ہوتے ہیں، بڑی سخت تنقید ہوتی ہے اور وہ پوری طرح سے ڈیفینڈ کرتی ہیں مریم نواز صاحبہ کو، نون لیگ کو، اور مخالفین کے لیے، خاص طور پہ تحریک انصاف کے لیے تو ان سے زیادہ سخت زبان کوئی بطور وزیر استعمال ہی نہیں کر سکتا۔ اب عظمہ صاحبہ کے حوالے سے پہلی خبر دیکھیے۔ نصر اللہ ملک صاحب سینئر صحافی لکھتے ہیں، فلم انڈسٹری اور ثقافت کے فروغ کے لیے بنائی جانے والی پنجاب فلم سٹی اتھارٹی سے پنجاب کی وزیر ثقافت عظمہ بخاری کو سائیڈ لائن کر دیا گیا۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ سیکرٹری اطلاعات و ثقافت تو بورڈ کے رکن ہوں گے مگر وزیر کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ کمال ہے نا۔ عظمہ صاحبہ جو کہ ثقافت کی وزیر ہیں وہی نہیں ہے ثقافت کے اہم پہلو میں، یعنی پنجاب فلم سٹی میں ان کا کہیں نام ہی نہیں ہے۔ باقی لکھا ہوا ہے کہ سب سے اوپر جناب چیف منسٹر اور منسٹر نامینیٹڈ بائی دا چیف منسٹر، یہ چیئر پرسن ہے جی، پھر آگے دیگر ممبرز ہیں، لیکن عظمہ صاحبہ کا کہیں نام ہی نہیں۔ یہ تو بھی آغاز ہے۔ اس کے علاوہ میں نے آپ سے خبر شیئر کی تھی کہ نون لیگ کی اہم شخصیت کے بھائی جن کا تعلق مری سے ہے، اس وقت اہم معاملات مری کے وہ دیکھ رہے ہیں، ملکہ کوثر کے، اور اب اس اہم شخصیت کے بھائی سے بات آگے بڑھتے بڑھتے، یعنی ان کا ویسے تو کوئی اس میں تجربہ نہیں ہے، لیکن مری ڈیولپمنٹ پلان کے بارے میں، متنازع پروجیکٹ جھیکا گلی کی ری ماڈلنگ بارے میں ہر جگہ اب وہ نظر آتے ہیں۔ جتنی بھی میٹنگز ہوتی ہیں، میاں نواز شریف، مریم نواز صاحبہ، آپ جانتے ہیں کہ مری جاتے ہیں اکثر اور پھر وہاں پر میٹنگز چیئر کرتے ہیں، کابینہ کو بھی وہاں پر بلا لیتے ہیں۔ اب یہی خبر ہے، اور شہزاد پراجا صاحب بڑے زبردست صحافی ہیں، انہوں نے اس میں مزید بتایا ہے کہ ملکہ کوثر میں حکمراں جماعت مسلم لیگ نون کے الیکٹڈ اور نان الیکٹڈ رہنما آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق طاقتور نان الیکٹڈ سرکاری سیاسی ورکرز نے مری سے منتخب ایم این اے کو سائیڈ لائن کروا دیا ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ اب نوبت یہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ملکہ کوثر کے سیاسی اور ترقیاتی معاملات میں قومی اسمبلی ممبران کو مکمل کارنر کر دیا گیا ہے۔ یہ ہوتی ہے خاندانی سیاست، خاندان کو جو پسند آئے گا وہی ہوگا۔ آپ الیکٹڈ ممبر ہیں تو کیا ہوا، آپ کا اس علاقے سے تعلق، آپ اس علاقے کو جانتے ہیں تو کیا ہوا، فارغ ہیں آپ، پیچھے ہٹیں۔ اور وجہ یہ بھی ہے کہ ان کو ضرورت ہی نہیں ہے فارم 47 کے ہوتے ہوئے ایم این اے ایم پی ایز وہ ملازم کی طرح رہیں، کچھ بھی ہوں، بھائی ووٹ عوام نے ان کو ڈالنے نہیں ہیں، اور ووٹ کے ذریعے تو آنا نہیں۔ جس کو ہم نامینیٹ کر دیں گے خاندان میں بیٹھ کر اور اوپر ہم بات کر لیں گے فارم 47 کی، تو اس کے بعد پھر وہ آئے گا اقتدار میں، تو لہٰذا ہم پہ کوئی پریشر نہ ڈالیں۔ لیکن آخر کب تک؟ جو یہ عوام کا حال کر رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ بھی حوالوں کے ساتھ۔ اچھا، اب شریف صاحب کے، میاں نواز شریف کے حالیہ دورہ مری میں نہ صرف نظر انداز کیا جا رہا ہے ممبران قومی اسمبلی کو، بلکہ کوثر کے ترقیاتی کاموں پر ہونے والے اہم اجلاس میں مدعو تک نہیں کیا جاتا۔ پتہ نہیں یہ اب وہ جو ہوتا ہے نا اچھوت ٹائپ ان کو سمجھا جاتا ہے، کارکن تو بہت ہی دور کی بات ہے نا، اب ایم این اے ایم پی ایس کا یہ حال ہو رہا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں آپ کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو یہ جناب صورتحال ہے اس وقت نون لیگ کی سیاست کی۔ ہاں، ان کا بس چلتا ہے تو سب سے زیادہ یہ کہ جی ہماری توجہ یہاں رہنی چاہیے، خان نہ باہر آ جائے، اسے ایک موومنٹ نہ شروع ہو جائے۔ تو اس میں جناب ممنوعہ فنڈنگ کیس میں ایف آئی اے کا ادارہ جو کہ براہ راست ظاہر ہے پرائم منسٹر کے انڈر ہوتا ہے، اس میں بانی پی ٹی آئی عمران خان صاحب مرکزی ملزم ٹھہرا دیے گئے ہیں، اور بینکنگ کوڈ اسلام آباد میں بانی پی ٹی آئی اور دیگر کے خلاف ممنوعہ فنڈنگ کیس کی سماعت میں ایف آئی اے کی جانب سے چالان عدالت میں جمع کروا دیا گیا۔ چالان میں بانی پی ٹی آئی عمران خان کو مرکزی ملزم نامزد کر دیا گیا ہے، یعنی پہلے لگ بھگ جو 200 کیسز ہیں، کئیوں میں سزائیں دی جا چکی ہیں، وہ کافی نہیں ہیں، مزید کیسز اس میں بھی فرد جماعت کرو۔ اتنا فوبیا ہے ان کو کہ نئے نئے کیسز بناتے چلے جاؤ، کیونکہ خوف اسی کا ہے، باقی عوام سے کوئی خوف نہیں ہے، ان پر جتنا مرضی ظلم کرتے رہیں کوئی نہیں بولے گا۔ لیکن بات یہ ہے کہ حالت اتنی پتلی ہے اب عوامی سطح پر کہ عوام میں نہیں جا سکتے۔ سولر راج صاحب نے کہا ہے کہ ان کے پاس، اس حکومت کے پاس کوئی کسی طرح کا منصوبہ ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے سولر پینل لگایا ہوا ہے، پھر بھی 40,000 روپیہ تو ٹیکس شیکس کی مد میں ادھر ادھر آ کے میرا بل آ گیا، تو بجلی اتنی مہنگی ہے، ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹ، کوئی منصوبہ نہیں ہے کس طرح سے انہوں نے لوگوں کو سہولت دینی ہے۔ ان کے اپنے، ان کے ساتھ دہائیاں گزارنے والے اب بتا رہے ہیں کہ جتنی کرپشن اس دور میں ہو رہی ہے کبھی تھی ہی نہیں تاریخ میں۔ سابق وزیر اعظم شاہد خان عباسی بولے، جن لوگوں کے محلات دبئی اور لندن میں ہوں وہ عوام کے مسائل حل نہیں کر سکتے۔ آج پورے پاکستان میں کرپشن انتہا پر ہے،
جو لوٹ کھسوٹ عوام کے پیسے کی آج ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. یہ جناب انہوں نے باقاعدہ میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ بات کہی ہے شاہد خان عباسی نے. ابھی ایک اور صاحب کو سن لیجئے, سابق گورنر سندھ اور ترجمان مریم نواز شریف زبیر صاحب, محمد زبیر, وہ کہتے ہیں ملٹی نیشنل ایک کے بعد دوسری یہاں سے جا رہی ہے, پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. 50 سال سے کام کرنے والی کمپنیاں نکل رہی ہیں, بھارت, بنگلہ دیش, سری لنکا میں یہاں کمپنیاں کام کر رہی ہیں, حکومت نے 4 سال بعد بھی کشکول پکڑا ہوا ہے. اور پھر انہوں نے بتایا کہ 16 ارب ڈالر میں $12.5 ارب دوست ممالک کے ہیں, یعنی ہمارے پاس اپنے $3.5 ارب ہیں صرف. ان کو اپنے زر مبادلہ ذخائر کہتے ہیں, کیوں ہیں؟ عرب امارات نے پیسے مانگے تو گھبراہٹ ہوئی, سعودی عرب مدد نہ کرتا تو معیشت بیٹھ جاتی, دوست ممالک کے ڈالر نکالیں گے تو اگلے ماہ ڈیفالٹ ہو جائے گا. یہ ہے معاشی صورتحال اور یہ ہے محمد زبیر. میں آپ کو ایک ایک حوالے کے ساتھ بتاؤں گا. اچھا, اب جناب پاکستان میں ہر سطح پر زوال ہے. رؤف کلاسرا صاحب کہتے ہیں ان 3 خبروں کو ایک سانس میں پڑھ لیں. کراچی میں کاٹن ایکسچینج کی کئی دہائیوں سے موجود عمارت پر اب FIA نے کہا ہم لے رہے ہیں. ملتان میں کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ پر بیوروکریٹک ایلیٹ جم خانہ بنانے کا پلان ہے. کاٹن کا پاکستان میں حال کیا ہے؟ پاکستان کی ایک بڑی ایکسپورٹ ٹیکسٹائل, اس میں خام مال کاٹن ہے اور پاکستان اب کاٹن امپورٹ کر رہا ہے. پاکستان میں پر سال $2 ارب کی کاٹن امپورٹ کر رہا ہے کیونکہ اس کی پیداوار 33% کم ہو گئی ہے. $2 ارب کی ہم اب امپورٹ کریں, باہر سے منگوا رہے ہیں کیونکہ پاکستان میں کاٹن نہیں پیدا ہو رہی. یہاں جو ریسرچ انسٹیٹیوٹ تھے اس کے لیے وہ بھی بند کر کے وہاں کو جم خانہ بنا دو, کسی کو دفتر دے دو, یہ یہاں پر ہو رہا ہے. تو پاکستان میں بنے گا کیا؟ پھر جناب ایک اور خبر یہ ہے کہ خلیق کیانی صاحب لکھتے ہیں بلڈنگ آف پاکستان کونسل فار سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ان فرنٹ آف ریڈیو پاکستان اسلام آباد ہیز بین ٹیک اوور بائی FIA. یہ بھی سائنس ٹیکنالوجی کی جو بلڈنگ تھی وہ بھی FIA کو دی جا رہی ہے. کونسل سٹینڈز ابالشڈ, اس کو ختم ہی کر دیا گیا ہے سائنس ٹیکنالوجی کی کونسل کو. وہ کہتے ہیں جی کون سا وہاں ریسرچ ہو رہی تھی اس لیے. بھائی آپ کی توجہ اس طرف نہیں ہے, پکڑ دھکڑ پر ہے. اس کے لیے آپ کو FIA چاہیے, اس کے لیے آپ کو CCD چاہیے, اس کے لیے آپ کو پولیس چاہیے, اس کے لیے آپ کو اس طرح کے ادارے چاہیے, کوئی پیرا فورس چاہیے, آپ کو فورسز چاہیے. آپ کو سائنس ٹیکنالوجی نہیں چاہیے, آپ کو کوئی کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ نہیں چاہیے, آپ کو کوئی آگے ترقی نہیں چاہیے. اگر AI کا آپ نے نام بھی لینا ہے تو اس میں آپ کو اپنا بنوئی ہی چاہیے جس کو آپ کابینہ میں شامل کر لیں. یہاں پر کیا ترقی ہونی ہے؟ اچھا, اب آپ ایک اور پیمانہ دیکھیے. گزشتہ برس ستمبر میں حکومت نے بجلی کے شعبے کے گردشی قرض اور IPPs کی ادائیگی کے لیے 18 بینکوں کے کنسورشیم سے 1225 ارب روپے قرض لیا تھا. اس سے پاور سیکٹر کا گردشی قرض 2393 ارب روپے سے کم ہو کر 1614 ارب روپے پر آ گیا. ٹھیک ہے, کیوں؟ کیونکہ انہوں نے 1225 ارب روپے قرض لے لیا تھا 18 بینکوں سے کہ جی ہم گردشی قرضہ کم کر رہے ہیں. تو گردشی قرضہ واقعی کم ہو گیا, 2393 سے 1614 ارب روپے آ گیا. مگر اب پھر اس میں اضافہ جاری ہے. رواں مالی سال کے پہلے 8 مہینوں میں, صرف 8 مہینوں میں پاور سیکٹر کے گردشی قرضے میں 224 ارب روپے اضافہ ہو چکا ہے, جس کے بعد بجلی شعبے کا مجموعی گردشی قرض ایک دفعہ پھر 1837 ارب روپے تک پہنچ گیا ہے. دنیا اخبار کا اداریہ ہے. تو دوبارہ سرکولر ڈیٹ یہ بڑھ رہا ہے, گردشی قرض ان سے کم نہیں ہو رہا ہے قرض لینے کے بعد بھی. ہاں, لیکن خان صاحب پر فرد جرم عائد کر دو, یہ کر دو, وہ کر دو, یہ سب چل رہا ہے. سلمان شہباز صاحب کے IPP ہیں اور وہ نون لیگ کو نظر نہیں آتے. اس میں چنیوٹ پاور لمیٹڈ کو بھی شامل کرتے ہیں. ان کا بجلی گھر بگاس بجلی گھروں میں شامل ہے. یہ قسمت خان بڑے اچھے ریسرچر ہیں, صحافی ہیں, وہ اس کے بارے میں بتا رہے ہیں اور ان کی شیئر ہولڈنگ بھی ساری بتا رہے ہیں کہ IPPs میں یہ کہا جائے کہ جی شریف خاندان کو کوئی بندہ نہیں ہے, یہ غلط ہے. سلمان شہباز کے نام ہے جی یہ, اچھا اس کے شیئر ہولڈر بھی ہیں, دیگر بھی ہیں, اس کی تفصیل ہے. تو جب حکمران خاندان کی طرح فیصلے کرے گا کہ بھئی ہم حکومت میں صرف ایک خاندان ہی ہیں, تو حال یہ ہوتا ہے کہ اب ملک میں معیشت کی ریڑھ کی ہڈی اسٹیل انڈسٹری شدید بحران کا شکار. مجموعی طور پر 90 لاکھ ٹن کی نصب شدہ پیداواری صلاحیت کے مقابلے میں موجودہ پیداوار صرف 38 لاکھ ٹن رہ گئی ہے. 90 لاکھ ٹن کی نصب شدہ پیداوار ہے لیکن پیداوار 38 لاکھ رہ گئی, آدھے سے بھی کم. باقی کارخانے اپنی صلاحیت کی محض 30 سے 50% پر کام کر رہے ہیں. 150 ارب روپے کا ریونیو پیدا کرنے والی اور 2 لاکھ افراد کو ملازمت دینے والی صنعت زوال کی طرف گامزن ہے. 150 ارب کا ریونیو تھا اور یہ آدھی سے بھی کم. 90 لاکھ ٹن کی صلاحیت تھی, 38 لاکھ ٹن رہ گئی ہے. یہ ہے پاکستان کی ایک بڑی انڈسٹری, اسٹیل انڈسٹری کا حال. کس بات پر آپ روئیں, کس کی بات کریں.
ہاں اپنے لوگوں کو نوازنا ہے، اس میں شیر ہیں۔ ڈی سی صاحب یہ ذیشان سید ہیں، صحافی ہیں، کہتے ہیں تمغہ امتیاز کے بعد پیش خدمت ہے تمغہ پلاٹ۔ ڈی سی اسلام آباد کی بلے بلے، جہاں لوگوں کو اپنا حق لینے میں صدیاں لگ جاتی ہیں، وہیں ڈی سی اسلام آباد عرفان نواز میمن صاحب کو سیکٹر D12 میں 14 مرلے کا پلاٹ صرف 2 ماہ میں دے دیا گیا ہے۔ اب اسلام آباد میں ایسا پلاٹ دیکھیے نا، کمال ہے۔ اچھا جی، اور چونکہ اب حکومت نے ابھی پیٹرول کی قیمت بڑھا دینی ہے کیونکہ ان سے شارٹ فال کور نہیں ہو رہا، 10 ماہ میں 700 ارب کا ٹیکس شارٹ فال، اور اپریل میں بھی ہدف وصول نہیں ہو سکا، یہ ان کا حال ہے۔ آئل مارکیٹ کمپنیوں کے وارے نیارے ہو گئے ہیں، اس موجودہ بحران میں بھی ان کے پروفٹ اس وقت آسمان سے باتیں کر رہے ہیں، اور پہلے 9 ماہ کے دوران OMCs کا خالص منافع 130% بڑھ گیا ہے، موجیں لگ گئی ہیں، اور رپورٹ کے مطابق OMCs نے 9 ماہ میں مجموعی طور پر 52 ارب 90 کروڑ روپے کا بعد از ٹیکس منافع کمایا ہے، جو گزشتہ سال اسی عرصے میں 22 ارب 90 کروڑ روپے تھا۔ اب آپ دیکھیے 22 سے 52 ارب پر چلے گئے ہیں، اور پیٹرول مہنگا ہونے پر یہ ہو رہا ہے، یعنی ان کے منافع بڑھتے چلے جا رہے ہیں، عوام کے لیے پیٹرول جیسے سے مہنگا ہو رہا ہے۔ پھر اتصالات جو PTCL کو خرید چکی تھی، پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن سروسز کو، اب وہ بھی ملک سے جانے کی تیاری میں ہے اپنے شیئرز یہاں پر بیچ کر۔ کراچی میں شدید گرمی، اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ 12 گھنٹوں سے تجاوز، اعلانیہ جو بتا کر ہو رہی ہے سب سے بڑے شہر میں یہ ہو رہا ہے۔ تو اب پھر لوگ کیا کریں گے؟ یہی کہیں گے کہ جی وہ مریم نواز صاحبہ کا جو نعرہ تھا، میاں جو تو آوے گا لگ پتہ جاوے گا، سب کو پتہ لگ رہا ہے۔ 5 سال کے دوران اغوا کی جانے والی 824 خواتین کا کچھ پتہ نہ چل سکا، یہ جیو نیوز رپورٹ کر رہا ہے۔ لاہور کی صرف بات ہو رہی ہے، 5 سال کے دوران اغوا کی جانے والی، 4 سال تو ان کے ہیں نا جی، 824 خواتین کا نہیں پتہ لگا۔ پھر جی پروجیکٹ کس طرح لاتے ہیں؟ پنجاب میں اسکول کے ساتھ تعمیر شدہ 35 کنال کے فٹ بال گراؤنڈ پر سیوریج ٹینک، وہاں پر سیوریج ٹینک بنا رہے ہیں، یہ فٹ بال گراؤنڈ بھی نہیں چھوڑیں گے، یہ جناب یہاں پر حال ہو رہا ہے۔ اور پھر کارکردگی آپ دیکھیں سیاسی طور پر، عوامی طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ تو اب مولانا صاحب تو پھر مولانا صاحب ہیں، وہ کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیتے ہیں۔ ویسے وفاق میں کہیں گے جو میں نے ساری بربادی گنائی ہے یہ سب، وہ کہیں گے بالکل ٹھیک ہے، ہاں جی یہ داد و شمار ٹھیک ہیں، مہنگائی ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، بربادی ہو گئی۔ لیکن ساتھ ہی مولانا صاحب نے کیا کیا ہے؟ نون لیگ اور JUI آزاد کشمیر میں مل کر الیکشن لڑیں گے، 10 نکاتی ایجنڈے پر دونوں جماعتوں پر اتفاق ہو گیا ہے۔ 10 نکاتی ایجنڈا بھی بن گیا مولانا کا نون لیگ کے ساتھ، اور آزاد کشمیر میں مل کر الیکشن لڑیں گے۔ خیبر پختونخوا میں مل کر سینٹ الیکشن بھی لڑ رہے ہیں۔ وفاق میں نون لیگ حکومت میں نہیں ہے، سخت اس کے خلاف ہیں نون لیگ کے وفاق میں، اور ویسے آئینی ترمیم ہو تو ووٹ بھی ساتھ مولانا صاحب ڈال دیتے ہیں۔ یہ مولانا صاحب کا کمال ہے کہ جیسے بھی ہو انہوں نے عوام کی بات ضرور کرنی ہے، لیکن سیاست میں اپنا کام کرنا ہے۔ اب کہیں کہیں یہ تحریک انصاف کو دکھاتے رہے کہ ہاں جی عوامی مسائل پر ہم آپ کے ساتھ ہیں، جی خان کی رہائی ہونی چاہیے، اس کو اجازت ملنی چاہیے آ کے سیاست میں حصہ لے، لیکن آپ دیکھ لیجئے ساتھ ہی انہوں نے کیسے ہاتھ ملا لیا ہے کہ جناب ہاں جی آزاد کشمیر میں ہم اکٹھے ہیں، سینٹ میں ہم اکٹھے الیکشن لڑتے ہیں۔ یہ حال ہے، یہ ہے ہماری سیاست۔ اللہ حافظ۔